شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، سرکار کا جی یا رسول اللہ، میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا جی فرمائیے۔ اس نے کہا حضور ایک عرض کرنا تھا۔ کہا کیا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے اپنا سوال کیا اور جواب مل گیا۔ وہ کہتا ہے سرکار اگر کل مجھے آنا پڑا، آپ نہ ملے تو پھر کس سے اپنا سوال حل کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ آ سکوں تو میرے ابو بکر سے اپنی ضرورت پوری کر لینا، میرے ابو بکر سے ضرورت پوری کر لینا۔ وہ یہ سن کے باہر نکلا ہے۔ باہر حضرت علی کھڑے تھے۔ پہلے بھی حضرت علی نے بھیجا ہے، پھر حضرت علی کہتے بتاؤ آقا نے کیا کہا ہے؟ جب تم نے یہ کہا آپ نہ ملے تو پھر کس کی چوکھٹ میں جائیں؟ کہ ابو بکر کا نام لیا ہے۔ کہ اگر ابو بکر کو نہ پائیں تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جاؤ یہ پوچھ کر کے آؤ۔ کہا کہ پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تو پھر میرے عمر کی چوکھٹ پہ آ جانا۔ پھر پلٹ کے آئے، آپ کس کا نام لیا ہے؟ کہ عمر کا نام لیا ہے۔ کہتے پھر جا کے پوچھو کہ اگر عمر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ آقا کہتے جاؤ اگر عمر نہ مل سکے تو میرے عثمان کے دروازے پہ آ جانا۔ جب پیچھے واپس پلٹ کے آیا، اس نے پوچھا کہ بتائیے تو شکی اب کس کا نام آیا؟ کہا کہ اب عثمان کا نام آیا ہے۔ کہا جاؤ پھر پوچھو اگر عثمان نہ ملے پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جب جا کے سائل نے کہا تھا آقا اب آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ نہ ملے تو ابو بکر کے پاس جاؤں گا، ابو بکر نہ ملے تو عمر کے پاس جاؤں گا، عمر نہ ملے تو عثمان کے پاس جاؤں گا، اگر یہ نہ ملے تو کس کے پاس جاؤں؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا اگر یہ تینوں نہ مل سکے تو پھر اس کے دروازے جانا جو تمہیں بار بار بھیج رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد اقرا صاحب قبلہ، ذکر حسین کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ اور یہ اعلان ہر جمعے کو مسجد سے کیا جاتا ہے۔ کون ہے امت میں سب سے افضل؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون؟ یہ عقیدہ، یہ علماء جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے، علماء حق کا عقیدہ یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ جن کا عقیدہ وہی بولیں اور جن کا نہ ہو وہ نکل لیں۔ کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ دوسرا نمبر سلامت رہیں حضرت خدا کی قسم سے بلسانے والوں قربان جاؤں، یہ ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو تقریر مولوی کر رہا ہے اس سے آگے آپ بول۔ ہاں یہ مدرسے کی دین ہے۔ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی، اور چوتھا نمبر مولا۔ حضرت علی کا نام اتنی کمزوری سے پیچھے والوں کو لگ رہا ہے، علی کا نام اتنا طاقتور ہے، اگر کمزور لے لے تو پہلوان کی کمر توڑ دے ہے نا۔ تو ساتھ ہے نا مولا علی، یہ چاروں یار حضور کے اور چاروں بے مثال۔ علی بھی بے مثال، غنی بھی بے مثال، عمر بھی بے مثال، ابو بکر بھی بے مثال۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کلیئر ہو گیا۔ بس یاد رکھیے اگلی بات کہنے لگا ہوں، ہم نے اہل بیت کا ادب حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، اہل بیت کا ادب ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نماز پڑھا کر کے، امیر المومنین ہے، ساتھ میں مولا علی بھی ہے، امام حسن بھی دوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھا لیا۔ کسی نے دیکھ کے کہا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور بچے کو کندھے پہ فرمایا چپ ہو جا، تو نہیں جانتا میں نے بٹھایا کسے ہے، میں نے اس شہزادے کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے۔
وہ کندھے پہ بٹھاتے پھرتے رہے. میں اگر کئی باتیں بتاؤں بڑا وقت لگے گا, بس اتنا سمجھ لیں یہ حضرت ابو بکر کا پیار ہے, حضرت عمر کا پیار دیکھیں. بتا دوں حضرت عمر کا پیار دیکھیں. حضرت عمر کے شہزادے راستے سے گزر کے جا رہے ہیں, علی کے دونوں شہزادے کھڑے تھے. کوئی کام کا آواز دے کے کہا عمر کے بیٹے, ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات سن کے جا. جیسے اتنی بات کہی ہے نا تو حضرت عمر کے بیٹے تو آگے, کیونکہ شہزادوں نے بلایا تھا. جی کیا بات ہے, بات کہی اور کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے, گھر آ کے کہنے لگے ابا جی. کہا کیا؟ کہا علی کے بیٹوں نے ہمیں اپنے نوکر کا بیٹا کہہ کے آواز دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لکھوا لائے گا؟ کہا جی. کیوں نہیں لکھوا کے لاؤں؟ کہا جلدی کر لکھوا کے لا. بیٹا دوڑ کر کے آیا. بیٹے نے سوچا شاید ابا کو لکھ کے جا کے دکھاؤں گا, امیر المومنین نے انصاف کے ساتھ حساب لیا جائے گا. کہا لکھ دو گے؟ شہزادے وہیں پہ تھے. کہا کیا؟ جو بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ ہم تمہارے نوکر کے بیٹے. فرمانے لگے ہم علی کے بیٹے, جو کہنا جانتے ہیں وہ کر کے دکھانا جانتے ہیں. اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے. لکھ دیں گے؟ کہا لکھ دیں گے. آپ نے لکھ دیا, اور جب کہ لکھ کے دے دیا توڑ کر کے شہزادے آئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. ابا جی دیکھو لکھوا کے لایا ہوں, جو انہوں نے کہا تھا لکھ دیا تھا. اب تو یقین آ گیا میری زبان پہ. کہ نہیں بیٹے بات یقین کی نہیں ہے. اس تحریر کو لیا, ہونٹوں سے لگا کے چوم لیا, آنکھوں پہ رکھا, منبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے لوگوں آج تک عمر کو یہ فکر رہتی تھی قبر میں جائے گا عمر تو کیا ثبوت پیش کرے گا. آج اللہ نے عمر کی یہ فکر دور کر دی ہے. کہ لوگوں یہ میرے پاس علی کے شہزادوں کی تحریر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے عمر ہمارا نوکر ہے, اور نیچے حسن حسین کے دستخط ہے. اگر عمر انتقال کر جائے اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا. امیر المومنین کس لیے؟ کہا جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کس کی نوکری کر کے آیا ہے, اگر یہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, عمر پرچہ نکال کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھ رکھے ہو. عمر تو وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے مدینے سے چل کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین, سرزمین پیپل سالہ, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خیریت ہے, خدا سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا حسین. تھکے نہیں ہے نا, اور زور سے بولیں یا حسین. انہوں نے کتنا پیار کیا حضور کے بچوں سے, وہ کتنی محبت کرتے رہے حضور کے بچوں سے. حضور کی رشتے کی کتنی عزت کی ہے, ذرا غور کریں. یہ تو بکواس کرنے والے لوگ نکل آئے. انہوں نے احترام کیا. حضرت عثمان غنی تیسرا نمبر ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن پہ 40 دن پانی بند رہا.